بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ نیٹو ممالک کا روس سے چھیڑ چھاڑ کا پلان، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ایک سوال آج پوری دنیا کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، کیا نیٹو ممالک روس کے خلاف کسی بڑی جنگ کی تیاری شروع کر رہے ہیں؟ اور اگر واقعی ایسا ہوا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال کوئی جذباتی یا فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ حالیہ دنوں میں ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جنہوں نے عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فرانس میں سرکاری طور پر ہاسپٹلز کو حکم دے دیا گیا ہے کہ مارچ 2026 یعنی مارچ 2026 تک جنگی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ روزانہ سینکڑوں زخمی فوجیوں کے علاج کی مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ جرمنی کی نیوی کی سربراہی میں دیگر 14 نیٹو ممالک کے ساتھ بالٹک کے خطے میں کوادریگا نامی سب سے بڑی فوجی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں 14 ممالک کے 8000 فوجی، 40 بحری جنگی جہاز اور 20 لڑاکا ہوائی جہاز اور 1800 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ سب کچھ روس اور بیلاروس کی مشترکہ فوجی مشق زاپاڈ کے مقابلے پر کیا جا رہا ہے، جو 12 سے 16 ستمبر یعنی اسی مہینے کی 12 سے 16 ستمبر کی تاریخوں کے دوران اپنے جوبن پر ہوگی۔ بالٹک ریجن کا سینکڑوں کلومیٹر پر مشتمل رقبہ روس اور بیلاروس کی سرحدوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کوادریگا نامی فوجی مشق کے مقرر کردہ اہداف کے تحت 8 لاکھ فوجی اور 2 لاکھ فوجی گاڑیاں فوری طور پر روس اور بیلاروس کے ساتھ ملحقہ محاذوں پر پہنچائی جائیں گی۔ دراصل یہ فوجی مشقیں محض مشقیں نہیں ہیں، بلکہ آنے والے کل کا خاکہ ہیں۔ مغربی ممالک کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق روس یوکرائن سے فارغ ہو کر 2027 کسی بھی بڑے تصادم کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیٹو کی تنظیم نے دفاعی بجٹ بھی بڑھانا شروع کر دیا ہے اور اب نیٹو ممالک اپنی جی ڈی پی کا 5% تک دفاع پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یورپ کے تمام ممالک جدید اور طویل فاصلے کے میزائل، خود کار دفاعی نظام اور ڈیٹرنس کی پالیسی پر بھی زور دے رہے ہیں۔ فوجی نقطہ نظر سے اس وقت تک امریکہ، یوکے، فرانس اور جرمنی کی نیٹو میں شمولیت کی وجہ سے نیٹو تکنیکی طور پر برتر ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ روس کے پاس مقامی میدان جنگ میں فوری برتری حاصل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور اگر روس اور نیٹو میں جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ایسی جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ معیشت، توانائی اور سائبر سپیس میں بھی لڑائی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے ہسپتال، لاجسٹک مراکز اور عوامی انفراسٹرکچر اس وقت تیار کیا جا رہا ہے تاکہ لاکھوں متاثرین کو سنبھالا جا سکے۔ یعنی یہ جنگ صرف فوجوں کی نہیں بلکہ پوری تہذیب کی بقا کی جنگ ہوگی۔ تصویر تو واضح ہو رہی ہے، نیٹو تیاری کر رہا ہے، لیکن روس بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوا۔ روسی صدر اور شمالی کوریا کے صدر کی حالیہ چینی فوجی پریڈ میں شمولیت اور چین کا ساری دنیا کو اپنے مہلک ترین ہتھیار دکھلا دینا، روسی صدر، شمالی کوریا کے صدر اور چین کے صدران کی ایک دوسرے کے ساتھ اٹکھیلیاں دنیا کو کچھ اور ہی منظر دکھلا رہی ہیں۔ دنیا میں اس وقت شمال اور جنوب کی طاقتوں کے 2 مخالف مراکز ابھر کر سامنے آ چکے ہیں، اور اگر اب یہ کشمکش مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کشمکش یا تو ایک بہت بڑے تصادم پر ختم ہوگی، اور اگر تصادم نہیں ہوتا تو کم از کم اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور سفارتی امتحان بن جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کو چلانے والے طاقتور ملکوں کے سربراہ عقل سے کام لیں گے یا تیسری عالمی جنگ کی آگ بھڑکا دیں گے؟ فیصلہ اب ان ممالک کے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے،
لیکن سب یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے اثرات دنیا کے ہر گھر تک پہنچیں گے۔